الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اگر اس کے رب کی طرف سے ایک نعمت نے تدارک نہ کیا ہوتا تو وہ مذمت زدہ میدان میں پھینک دیے جاتے، پس ان کے رب نے ان کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا قرب خاص رکھنے والوں میں کر لیا۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 50 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارے درس مبارک میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام صاحب الحوت ان کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید اس کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ انہیں چھوڑ کر ایک چٹیل میدان کی جانب آپ روانہ ہو گئے، تو راستے میں نے پہلے وہ واقعہ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک جو کشتی ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، تو ملاح نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے جس کی وجہ سے پورے لوگ پریشان ہیں، بہتر ہے کہ وہ یہاں سے اتر جائے۔ تو لوگ پریشان ہوئے تو آپ نے خود چھلانگ لگا دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو کسی کے غلام نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا بھی ایک اللہ ہے، آقا ہے جس کا میں غلام۔ تو لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کا مقام اور درجہ ان کے اپنے لیول کے مطابق ہوتا ہے، ان کے احکامات اور ان کے معاملات بھی اپنے ایک اتنے بڑے درجے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنا کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کے حوالہ سے اس کا مقام، درجہ اور اس کے اصول و ضوابط بھی اتنے بڑے ہوا کرتے۔ تو اب ظاہر ہے آپ چونکہ منصب نبوت پر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا تھا، تو یہاں فرمایا کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا تدارک نہ کیا ہوتا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ مذمت زدہ میدان میں پھینک دیے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم نہ فرماتا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ فرماتا تو شاید ان پر ایک اور بڑی آزمائش آتی، اور روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ساری زندگی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہیں پر موجود رہتے۔ لیکن ایک وقت آیا، سورہ صافات میں اس کا درس وہاں گزر چکا ہے، وہاں بھی میں نے بات کی تھی، اور اس حوالے سے تفصیلی درس وہاں ہم نے بات کی تھی۔ اور جب آپ نے بارگاہ خدا میں یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ نے اس میں اپنے آپ کو کہا کہ اے میرے مالک، میں نے حد سے بڑا ہوا یہ کام کیا کہ تیری اجازت کے بغیر جس قوم کی ذمہ داری تو نے مجھے عطا فرمائی تھی اور مجھے ان کا نبی بنایا تھا، میں نے بس جلال میں آ گیا، ان سے ناراض ہو گیا کہ بار بار تیرا پیغام انہیں سنا رہا تھا اور وہ اس طرف آ نہیں رہے تھے، تو میں غصے میں آ گیا۔ جلال فطری چیز ہے، ظاہر ہے اللہ کے نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بشر بھی تو ہوتے ہیں۔ ایک بشری تقاضا آیا، ناراض ہو گئے کہ بار بار اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ لوگ آ ہی نہیں رہے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو پھر بھی اپنے مالک اور اپنے خالق کا پیغام انہیں بار بار سناتے رہنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ انسان کو کبھی بھی اس حوالہ سے رکنا نہیں چاہیے۔ ہر لمحہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب تبلیغ دیا ہے وہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سناتا رہے، بار بار یہ آواز اور صدا لگاتا رہے۔ یہ صدا لگانے والا شخص اللہ تعالیٰ اس کو ہر صدا پر اجر دے گا۔ ہاں لوگ کیا کرتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے،
اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مقام دے گا، اگر نہیں کریں گے تو ان کے لیے سزا ہوگی۔ لیکن جو شخص حق کی آواز کو اور اللہ کے رسول کی صدا کو بلند کرتا رہے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرماتا ہی رہے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا فجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا، اللہ نے کرم فرمایا، پس ان کے رب نے ان کا انتخاب کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چن لیا ہوا تھا، تو ظاہر ہے بعض دفعہ اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے علماء کے اصطلاحات میں، جسے لفظ بولا جاتا ہے ترک اولا، کہ وہ چیز گناہ نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے بہت اچھا۔ تو انبیاء کرام کے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک بشری تقاضے کی بنیاد پر، یہ ذہن میں رہے کہ اس کو گناہ تصور کرنا بھی گناہ ہوگا، یہ بڑا حساس سا مسئلہ ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہر لحاظ سے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول، سارے انبیاء اور سارے رسول وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی غلطی سے اللہ نے انہیں پاک پیدا فرمایا ہوتا ہے۔ ان سے غلطی کا تصور بھی گناہ ہے، ان کے بارے گناہ کا تصور بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے بہت اچھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نبی نے، اللہ کے رسول نے ایک مصلحت کے تحت یا ایک بشری تقاضے کے تحت یا اپنے ایک سوچ مبارک کے تحت انہوں نے بہتر کو اپنایا، لیکن اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے قرب میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو ان کی وہ جو بہتر ہے وہ بھی بہت بڑی نیکی اور بڑے ایک عظیم کام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کچھ پہ بات ہی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو ظاہر ہے وہ بندے ہی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے محبت بھی بڑی ہے، وہ ساری محبت کے باتیں بھی ان سے فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کن کن آزمائشوں سے گزارا ہے، اللہ اکبر، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم نے ہر بار اپنے خلیل کو محبت میں سچائی پایا، یہ اصل چیز ہے۔ ہم تو گلہ کر لیتے ہیں نا، ہم تو شکوہ کر لیتے ہیں، شکایت کر لیتے ہیں اللہ سے، لیکن اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں نے کبھی اپنے رب سے شکایت بھی نہیں کی، انہوں نے ہر لمحہ شکر کلمہ ادا کیا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو چھوڑنے سے پہلے، اس قوم کو چھوڑنے سے پہلے ناراض ہو کر جانے سے، اور ناراضی بھی کس وجہ سے تھی؟ اپنی ذات کی نہیں، اللہ کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ کے لیے ناراض کسی سے ہونا یہ تو نیکی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے حدیث پاک ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جیسے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیا، کسی سے کچھ روکا، کسی سے محبت کی، کسی سے دوری اختیار کی اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اب آپ نے بھی کیا کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے ان سے چہرہ اپنا انور موڑ لیا تھا، لیکن رب نے فرمایا نہیں، آپ میرے منتخب نبی اور رسول ہیں، آپ کو میری اجازت کے بغیر ان سے منہ موڑ کے ناراض ہو کے نہیں جانا تھا۔ سارے اللہ کی محبت ہے، اس محبت میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا جی، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بات ہوئی کوئی اور کہہ دے تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ اپنا کوئی کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی، بس یہ اپنائیت کا تعلق ہے۔ تو اس پہ فرمایا فجتباہ، پھر جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے اس پر طلب مغفرت اور طلب محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معذرت چاہی، فجتباہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کا انتخاب کیا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا۔ خاص بندوں میں تو تھے پہلے بھی، شروع دن سے تھے یا آغاز سے تھے، لیکن یہ دوبارہ فرمانا کہ انہیں اپنے قرب خاص میں جگہ دی،
قرب خاص سے مراد یہ ہے کہ قرب تھا، لیکن وہ جو ایک خاص قرب ہوتا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے معطل ہو گیا، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو چھوڑا کیوں ہے؟ میری اجازت کے بغیر۔ تو جب آپ نے کہا کہ مولا مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تیری اجازت کے بغیر، مجھے پہلے تجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، پھر میں وہاں سے نکل آتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اپنے قرب خاص کے مقام سے نواز دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلا یہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔